بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور اس کی توفیق خاص سے آج میں اپنے پیارے بھائی عزیزم عطاء الرحمن کے تعاون اور اس کی دلچسپی کی بنیاد پر ایک بیانیہ ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت کریمہ جو آخری رکوع میں ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن اپنے خاص بندوں کی کچھ صفتیں 11 صفتیں ہوں گی وہ بیان فرمایا ہے، اس میں ایک صفت اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کے توسط سے، ذریاتنا اور ہمارے اولاد کی وساطت سے، ان دونوں کے ذریعے سے ہمیں کیا نصیب فرما؟ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچا، ہمارے دلوں کو سرور پہنچا، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے رب العالمین ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ خود حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ ابن الجوزی نے رحمہ اللہ زاد المسیر میں بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ اس میں ایک قول جو سب سے مشہور ہے، جو بہت سارے مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، وہ یہ کہ ایک بندہ جب یہ دعا کرتا ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنا نیک بنا، اتنا متقی اور پرہیزگار بنا اور اتنا صالح بنا کہ میں لوگوں کا امام اور رہنما بن جاؤں، متقی لوگوں کا میں رہنما بن جاؤں، امام بن جاؤں۔ دوسرا قول جو علماء نے ذکر کیا ہے اور بہت ہی خاص توجہ سے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان گویا کہ جب یہ کہتا ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، یہ بھی کہیں نہ کہیں اس آیت کی تفسیر کی آخری ٹکڑے کی تفسیر کی جو ہے تائید کرتی ہے کہ ایک آدمی جب کہتا ہے کہ یہ اللہ تمہیں متقیوں کا امام بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے زیر نگی رہنے والوں کو اتنا نیک اور صالح بنا کہ میں ان کا امام بن جاؤں، وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تیرے خاص اور نیک بندے ہوں، اور میں ان کا امام بن جاؤں، پیشوا بن جاؤں، رہنما بن جاؤں۔ اور اس کی تائید جب ایک دوسری حدیث کو ہم لیں گے جو متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جب آدمی یہ سمجھے حدیث رسول کے مطابق کہ وہ اپنے گھر کا یا جس کی وہ کفالت کر رہا ہے، جس کی وہ ذمہ داری اٹھائے ہوئی ہے، وہ اس کا امام ہے، اس کا پیشوا ہے، اس کا رہبر ہے، اس کا نگہبان ہے، تو وہ اگر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقیوں کا امام بنا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو اس قدر تو نیک بنا کہ میں ان کا امام بن جاؤں۔ یہ تو بات ہوئی۔ ایک آدمی جب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، اس حوالے سے امام محمد بن کعب القردی، کعب بن سلیم جو بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھے، اس وقت وہ نابالغ تھے، اسی وجہ سے وہ بچ گئے تھے، ان کے بیٹے اتنے بڑے تفسیر کے امام اور ایک فقہ عالم دین محمد بن کعب القردی رحمہ اللہ، یعنی آپ کتب تفسیر میں کوئی ایک صفحہ آپ نہیں پائیں گے جس میں اس عظیم عالم دین کا نام نہ ہو، محمد بن کعب القردی۔ ان کا کہنا ہے کہ لیس شیء اقر لعین المسلم اب المؤمن من ان یرى زوجته وذریته طائعین او مطیعین للہ۔ کہا کہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو سرور، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور اس کے دلوں کو
خوشی پہنچانے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی آل اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اہل و عیال کو وہ اللہ کا فرما بردار دیکھے، اسلامی احکامات کا پابند دیکھے، شریعت پر کاربند، شریعت پر چلتا ہوا دیکھے، اس سے بڑھ کر اسے خوشی اور نہیں مل سکتی، اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ اور بالکل بات سچی ہے، رحمہ اللہ عز وجل۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عموماً مفسرین جو ہیں وہ مسند احمد کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، جو ایک جبیر بن نفیر ابو عبد الرحمن تابعی نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کننا جلوساً، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عظیم الشان صحابی ہیں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی کے ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ مقداد بن اسود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اس روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق، یہود و نصارہ سے بھی بدترین مخلوق روافظ ان کو اپنا ہردل عزیز اور محبوب ترین صحابی باور کراتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس جبیر بن نفیر رضی اللہ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا گزر جب وہاں سے ہوا تو اس نے کہا کہ طوبی للعینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ صحابی مقداد بن اسود، اس کی آنکھیں کتنی مبارک اور کتنی بابرکت ہیں کہ ان کی آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، رسول اللہ کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور پھر آگے کہا واللہ لوددنا انا رأینا ما رأیت وشہدنا ما شہید، اللہ کی قسم ہماری بھی خواہش ہے کہ اے مقداد، اے صحابی رسول، جو آپ نے دیکھا رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے عہد مبارک کو دیکھا، کاش کہ ہم نے بھی وہ دیکھا ہوتا، ہم بھی غزوات میں شریک ہوئے ہوتے۔ مقداد بن اسود جب اس کے اس بیان کو، اس بات کو سنتے ہیں تو حدیث کے اندر مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے اور اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ کہا فاستغضب، انتہائی غضبناک ہوئے، آپ غصے میں آ گئے۔ جبیر بن نفیر تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا کہ یہ کیوں غصے میں آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ما قال الا خیرا، جو بھی بات کہی ہے سچ کہی ہے، اس کی تمنا، اس کی خواہش، اس کا یہ قول اس کے نیک خواہشات کی ترجمانی کر رہی ہے کہ کاش وہ رسول کے دور میں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ غضبناک ہو رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ کوئی خاص سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ با يحمل هذا الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه، کہا کہ اس آدمی کو کون سی چیز ابھار رہی ہے کہ یہ تمنا کرے اس چیز کا جس سے اللہ رب العالمین نے اس کو محروم کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ رسول اللہ کے دور کو نہیں پا سکا، آپ کے عہد مبارک کو نہیں پا سکا، تو خواہ مخواہ کیوں تمنا کر رہا ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ واللہ لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام اکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار فی جہنم نعوذ باللہ من النار، کہا کہ اللہ کی قسم اسے پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے دور میں ایسے لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نتنوں کے بل جہنم کا ایندھن بنا دیا، انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، بات بالکل سچی اور حقیقت پر مبنی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا رسول کے دور میں جو لوگ تھے وہ سب صحابی بن گئے، وہ رسول اللہ کا دیدار کر کے آپ کے فیض یافتہ بن گئے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ پر اسلام لے آئے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور بڑی تعداد میں لوگ تھے جو رسول اللہ کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان لانے سے محروم رہے اور نتیجن وہ جہنم کے راہی ہین حیات تک رہے، اور مرنے کے بعد ظاہر کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ لو شہید ہو ما یدری کیف کان یکون فی، اگر یہ اس وقت ہوتا تو اسے کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا، ہم لوگوں کے ساتھ، ہم صحابہ کے ساتھ ہوتا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوتا، یا منافقین کے ساتھ ہوتا، یا کفار ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہوتا۔ وہ لوگ بھی تو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی نعمت نہ ملنے کے بعد وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، جہنم کا راہی بن گئے۔ تو بات تو بالکل سچی انہوں نے کہی تھی۔ اور پھر آگے کہا کہ الا تحمدون اللہ اذ اخرجکم، کہا کہ کیا تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسے دور میں پیدا کیا، ایسے زمانے میں برپا کیا کہ جب تم نے آنکھ کھولی تو توحید و سنت کے گھرانے میں آنکھ کھولی، اور تم نے شرک اور کفر کا وہ بازار نہیں دیکھا جو جاہلیت کے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اور اللہ کی قسم، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تھے تو کہا کہ دنیا کا وہ سب سے بدترین دور تھا، جاہلیت، کفر، شرک، بت پرستی، وہ ساری خرابیاں جو دنیا کے اندر کہیں ہو سکتی تھیں، زنا، چوری، ڈکیتی، بدماشی، یعنی ہر طرح کی برائی اس وقت موجود تھی۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بت پرستی جو ہے، بتوں کی پوجا ہی یہ سب سے بہترین دین ہے۔ جس قوم میں رسول اللہ مبعوث کیے گئے تھے
وہ قوم یہ سمجھتی تھی کہ بت پرستی سب سے بہترین دین ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی بعثت صحابہ کے لیے یا آپ کے حاضرین کے لیے، جس قوم میں آپ مبعوث کیے گئے تھے، ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ کوئی ہوا ہوائی یا جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی ایک حدیث قدسی، سیدنا عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ، ایک عظیم صحابی رسول ہیں، حدیث قدسی ان سے مروی ہے، وہ مشہور حدیث ہے کہ خلقت عبادی حنفاء کلہم، اور پھر آگے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما بعثتک لیابتلیک، کہ اے محمد، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثتک لیابتلیک، میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ تاکہ میں آپ کی آزمائش کروں، وابتلی بک، اور میں آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کی آزمائش کروں جن کی طرف میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ وابتلی بک، اس کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وابتلی بک من ارسلتک الیہم، کہ اے نبی، میں آپ کے ذریعے سے آپ کو خود آزمائش میں ڈال رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو آزما رہا ہوں جن کی طرف آپ مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی آپ کی قوم کے لوگ، یا جن جن لوگوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا، اور پھر بھی وہ آزمائش میں پڑے، آزمائش پر پڑھ کر کے کچھ لوگ ایمان لائے، اور کچھ لوگ زندگی بھر آزمائش میں رہے اور وہ کفر اور شرک کی حالت میں مبتلا رہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی حدیث رسول کی زمانی، اور یہاں پر ایک پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار فداکاران صحابہ جو تھے، ان کے بارے میں یہ باور کراتے ہیں کہ صحابی ہونا یہ تو ایک اتفاقی بات ہے، جو بھی دور رسول میں عہد نبی میں پیدا ہو گیا وہ صحابی بن گیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ان مسکینوں کو اور یتیموں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحابیت جو ہے نا، یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ انتخاب ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو انتخاب کیا ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے، رسول اللہ کی حدیث اور آپ کی سیرت کے پر لکھی جانے والی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ کس قدر لوگ، کتنی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان نہیں لائے، خود خاندان نبوت کے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اتنے لوگ تھے لیکن ایمان نہیں لائے، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر آپ کے جو قریبی رشتے دار تھے وہ خود ایمان لانے سے محروم رہے۔ تو اگر صحابیت کا لقب اتنا ہی سستا اور اتنا ہی آسان تھا تو یہ لوگ بھی ایمان لا کر کے اہل بیت میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ہدایت مقدر ہی نہیں لکھی تھی، اور یہ ایمان سے، اسلام سے محروم رہے۔ تو یقیناً صحابیت یہ اتفاق نہیں بلکہ انتخاب ہے، اللہ رب العالمین نے چنا ہوا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ جو ہے یہ چنندہ شخصیات ہیں، اللہ رب العالمین ہدایت دے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کے بارے میں اناپ شناپ، طعن و تشنیع، جرح و تردید اور کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو مقداد بن مسعود اسود رضی اللہ عنہ کا جو بیانیہ ہے وہ انتہائی چشم کشا، بصیرت افروز اور دلوں اور آنکھوں کو کھول دینے والا بیانیہ ہے۔ اس کے بعد پھر مقداد بن اسود نے کہا رضی اللہ عنہ، کہا کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بہت سارے لوگ جو ایمان لائے ہوئے تھے وہ دلی اضطراب اور دلی قلق میں مبتلا رہتے تھے، وہ پریشان رہتے تھے۔ کیوں؟ وہ ایمان لا کر کے جو اپنے بیٹوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے سگے باپ کو دیکھتے تھے کہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ لَيَرَى أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، کہ اگر وہ اس حالت میں مر گیا نا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اس وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ تو ایسے وقت میں وہ مقداد بن اسود خود اس آیت کی گویا کی تفسیر کر رہے ہیں، کہا وَإِنَّهَا لَلَّتِي قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ لوگ در حقیقت اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا سکے انہیں ایمان کی دولت سے بہراور فرما، انہیں ایمان کی نعمت سے بہراور فرما، تاکہ ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ سکے، اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو ہمارے دلوں کو قرار اور سکون پہنچے گا۔ وہ لوگ در حقیقت یہ دعا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو خود نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اور جن کی اولاد ہیں انہیں نیک بنا، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی عظیم الشان دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ایک آدمی وہ دعا کرے کہ اس کی بیویوں کو اور اس کی اولاد کو اس کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اور خود اسے متقیوں کا امام بنائے، یعنی اس کے گھر والے اتنے نیک ہوں کہ وہ ان کا امام اور رہبر رہے، پیشوا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھنے کی، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔